جماعت اسلامی کا مشن اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ ہم حسینی مشن پر چل رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ذمہ داری نبھائی جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہمیں اپنا کردار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بطور کردار حر ہیں یا پھر شم۔ عوام ہمارا ساتھ دے، ہم مل کر ملک کی تعمیر کریں گے۔ پرویز الہی گجرات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ایک دینی و انقلابی تحریک ہے۔ ہم اور ہمارے ساتھی اس دعوت کا کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرام کرتے رہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ ہم حسینی مشن پر چل رہے ہیں۔ وہ گزشتہ روز گجرات میں جماعت اسلامی کے نومنتخب امیر چودھری انصر محمود دھول ایڈووکیٹ کی تقریب حلف برداری میں شریک معززین گجرات اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے۔ سراج الحق نے کہا کہ کثرت حق پر ہونے کی دلیل نہیں، حق پر چلنے والے قلیل بھی ہوں تو وہ حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 5 دنوں میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا میں بائی روڈ پھرا ہوں۔ ہر جگہ حالات کا رونا ہے۔ یہ حالات فرشتوں، جنوں یا باہر کے بیرونی دشمنوں نے تو خراب نہیں کیے۔ بھارت کے لوگ تو نہیں آئے کہ دودھ میں پانی ملائیں۔ اسرائیل کے لوگ تو عدالتوں میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ مطلب جتنا فساد ہے دنیا میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گزشتہ روز گجرات میں نومنتخب امیر چودھری انصر محمود دھول ایڈووکیٹ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نومنتخب امیر چودھری انصر دھول کو عہدے کا حلف پڑھایا۔ اس موقع پر سبکدوش ہونے والے ضلعی صدر امیر ضیاء اللہ شاہ ایڈووکیٹ، ڈاکٹر خالد ثاقب، جے آئی یوتھ پنجاب کے صدر اویس اسلم مرزا، چودھری عمران انور، چودھری صفدر وڑائچ، راجہ ساجد شریف، ڈاکٹر حیدر احسان شاہ اور دیگر موجود تھے۔ جماعت اسلامی ضلع گجرات جناب چودھری انصر محمود دھول ایڈووکیٹ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کا حلف لیں۔ محترم امیر جماعت ان سے حلف لیں گے۔ جناب چودھری انصر محمود دھول ایڈووکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابن جیسے جماعت اسلامی ضلع گجرات کا امیر مقرر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ جماعت اسلامی کے نصف العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا ولی فرض سمجھوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا۔ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے حکم کروں گا۔ جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا۔ اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اب آپ سے مخاطب چودھری انصر محمود دھول ایڈووکیٹ، سید ضیاء اللہ شاہ ایڈووکیٹ، حاجی انور وڑائچ، صدر بزنس فورم حاجی اسلم جاوید قاسم آباد، چودھری صفدر وڑائچ، راجہ ساجد شریف، چودھری حمزہ اور دیگر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ جماعت اسلامی گجرات کے نومنتخب امیر چودھری انصر محمود دھول ایڈووکیٹ نے تقریب حلف برداری میں حلف اٹھانے کے بعد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی میں عہدے کی خواہش عہدے کے لیے نااہلی تصور کی جاتی ہے، لیکن جب کسی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو انکار کی بھی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی قومی انتخابات ہوئے گجرات کی تمام سیٹوں سے جماعت اسلامی اپنے جھنڈے اور نشان پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی جمہوری جماعت ہے، جہاں عہدے، منصب، خاندان یہ محفوظ ہاتھوں میں جماعت کو دے رہا ہوں۔ آج ضیاء اللہ شاہ ایڈووکیٹ انصر دھول ایڈووکیٹ کو محفوظ ہاتھ میں جماعت حوالے کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ ملک اور قوم کی بقا اس میں ہے کہ قوم اپنی جیسی حقیقی قیادت کا انتخاب کرے۔ لیکس کو، پنڈورا لیکس کو، ہر جگہ کے اوپر ہماری کرپشن کے قصے موجود ہیں، لیکن ایسے عالم کے اندر جماعت اسلامی روشنی کا وہ پیغام ہے جس کی قیادت اوپر سے لے کر نیچے کے چھوٹے سے حلقے تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پوری سچائی کے ساتھ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، سینہ تان کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قیادت کے دامن پہ کوئی دبا نہیں ہے۔ میں نے مرکزی امراء کا تذکرہ السلام علیکم۔ ہم محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ مسافر صاحب اور ہمارے مہمان ملک وارث بیسٹ ایڈوکیٹ امیر ضلع پشاور اور میرے بہت ہی قابل قدر رفقا اور عزیز بھائیوں، میں محترم امیر جماعت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کوئٹہ کے اندر تھے، بلوچستان میں تھے۔ رات کو انہوں نے اسلام آباد بائی ایئر پہنچنا تھا، فلائٹ کینسل ہوئی اور ہمیں بھی یہ دھڑکا تھا کہ اب امیر جماعت بلوچستان سے کیسے جا پہنچے، لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے کہ میں اپنی گاڑی بھی بھیج چکا ہوں واپس، لیکن متبادل انتظام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے پروگرام میں پہنچ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور لیڈر ہوتا، فلائٹ کینسل ہوئی ہے، عذر شریف تھا، بس ایک سادہ سا میسج آ جاتا کہ میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن ساری رات سفر کر کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوئے آج وہ تھوڑی سی تاخیر ضلع کے اندر جماعت اسلامی کے کام کو آگے بڑھانے کے اندر اپنی ساری توانائیاں صرف کی، اور میں نے وہ جملہ جو شاہ صاحب کو اپنی امارت ان کے سپرد کرتے بولا تھا کہ شاہ صاحب میں جماعت کی امارت جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر دے رہا ہوں، ایک جملے کا اور اضافہ کروں گا کہ سید ضیاءاللہ شاہ صاحب نے جماعت اسلامی کی امارت محفوظ ہاتھوں کے اندر بھی دی ہے اور مقبول ہاتھوں کے اندر بھی، اس لیے کہ چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ صاحب گزشتہ سیشن کے اندر ڈسٹرکٹ بار گجرات کے پریزیڈنٹ رہے، اور چودھری مسعود اختر ایڈوکیٹ صاحب جو شاید پرانے وکلا کے اندر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بار کی 57 سالہ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ بڑی لیڈ جس شخص کو ملی ہے وہ چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ کو ملی ہے، اس سے زیادہ بڑی لیڈ گجرات بار کے مقابلہ میں کسی کو نہیں دی، اور ہلکا مسکراتے انہوں نے کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے حصے میں آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس تقریب کے اندر میں شہر کے چنیدہ زندگی کے مختلف دائروں کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو اپنی اپنی ذات کے اندر انجمن ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک ایک فرد نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس شہر کے تعارف کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ فیض محمد صاحب کو ان کا جانشین مقرر کیا جو ریاست کپورتھلا کے پہلے مسلمان وکیل تھے اور گولڈ میڈلسٹ تھے۔ میاں فیض محمد صاحب نے صحت کی حالت کے اندر جماعت کی عمارت سے معذوری ظاہر کی، اور قاضی حسین احمد صاحب ان کی زندگی کے اندر جماعت کے امیر بن گئے، اور میاں صاحب غالباً قاضی صاحب کی زندگی کے اندر کوئی 12-15 سال جو ہے یا زیادہ عرصہ دیتا رہے۔ قاضی صاحب نے جب معذوری ظاہر کی تو سید منور حسن جماعت کے امیر بنے۔ سید منور حسن کے بعد خیبر کے دور دراز علاقے دیر سے جناب سراج الحق، شاید ان کے گاؤں میں آج یہ اخبار رہ جاتا ہو، جماعت اسلامی پاکستان کے ارکان نے سے اپنے آنکھوں کا تارا بنایا اور جماعت اسلامی کا امیر مقرر کیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جماعت اسلامی کا کوئی مرکزی امیر ہوتے ہوئے فوت نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبرائیل کو اور اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر کی جان نہیں نکالتی۔ یہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہیں، نئے لوگوں کے سپرد کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک کارکن بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کا یہ خوبصورت تسلسل امامتوں کے بھی جماعت اسلامی، جس نے اس سیلاب کے اندر
کراچی سے خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، میں بھی میرے جماعت محترم سے یہ رستے میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا الخدمت فاؤنڈیشن پر ہر مذہبی جماعت اور ہر سیاسی جماعت نے اعتماد کیا. ایک چھوٹی چھوٹی ڈشز کے اندر 50-50 لاکھ روپے اور 1 کروڑ روپے ہمارے حوالے کیے. قائد محترم آج گجرات کے چنیدہ افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ سے رہنمائی کے لیے اپیل بھی کرتے ہیں. اور میں برادر سید اللہ شاہ ایڈوکیٹ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خوبصورت انداز سے، باوقار انداز سے اپنا کام انہوں نے کیا ہے اور جماعت کی امانت کو محفوظ بھی اور مقبول ہاتھوں کے اندر دے کر جا رہے ہیں. تو ریاست محمود صاحب انشاءاللہ اس ضلع کے کام کو آگے لے کے جائیں گے. اس لیے کہ یہ ضلع جماعتی اعتبار سے بھی بڑا تاریخی ضلع ہے. کیا ہم نے پاکستان سے پہلے 1941 کے اندر جب جماعت بنی تھی تو چودھری محمد شفیع صاحب ٹانڈا سے وہ جماعت اسلامی کے 75 ارکان میں تاسیسی رکن تھے. پھر کیا ہم نے پاکستان کے فوراً بعد جناب عبداللہ ملک جن کا تعلق لالا موسیٰ سے تھا، وہ 1947 میں بھی جماعت یہاں موجود تھی اور آج 2022 کے اندر بھی اس کے ارکان اور کارکنان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے. قائد محترم میں آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. آپ دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں نے تو بس اتنا کیا کہ آپ تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں، آپ کی جو ہے وہ سانس بھی بحال ہو جائے، طویل سفر کے بعد تھوڑی تھکن بھی دور ہو جائے اور جماعت اسلامی گجرات کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے اختصار سے رکھ دی. ہم صفحہ ہستی پہ سدا خون جگر سے، ہم صفحہ ہستی پہ سدا خون جگر سے افسانہ محبت کا رقم کرتے رہیں گے. ہر چند کے ہاتھوں سے لہو پھوٹ رہا ہے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران محترم، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب انصر محمود دول ایڈوکیٹ صاحب، جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، محترم اویس مرزا صاحب، علماء ملت اور میرے گجرات کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے ہم سفر ہم قدم بھائیوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں اور میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یدعون الی الخیر، آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا دے. وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر اللہ کی بندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو زندہ رکھا ہے. وہ مشن یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو ایک زمانے میں یہ بوجھ اٹھایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی،
معاشرے میں اس کا بڑا احترام اور عزت، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نظام خلافت اور نظام حکومت اور نظام امامت ڈیکلیئر ہو گیا اور لوگوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا اور بیت المال کو ذاتی خزانہ اور جاگیر بنایا، کہ دشمنوں نے سازش کر کے آپ کے ملک میں کرپشن کو عام کیا ہے، کیا باہر دشمن آ کر آپ کے دودھ میں کیمیکل اور پانی ملاتا ہے، چائے میں مسالے میں ملاوٹ کرتا ہے، کیا دشمن آپ کے عدالتوں میں آ کر حجروں میں بزرگ بیٹے کہتے ہیں حالات خراب ہے، سڑکوں پر نوجوان ڈسکس کر رہے ہیں حالات خراب ہے، جب ساری قوم ایک ہی بات کر رہی ہے تو حالات واقعی خراب ہوں گے۔ اگلا سوال یہی ہے کہ یہ حالات کس کی وجہ سے خراب ہے؟ کیا فرشتوں کی وجہ سے؟ کیا جنات کی وجہ ملا؟ شمر نے امام حسین کا سر لے کر زیاد اور یزید کے درباروں میں پیش کیا اور ہر وہاں شہید ہو گئے۔ تو یہ جو صدیاں گزر گئی، آج میں آپ کی مجلس سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں شمر کامیاب ہے یا ہر کامیاب ہے؟ وہ تو شہید ہو گئے تھے، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے تھے، ان کی بیوی تو بیوہ ہو گئی تھی، لیکن آج بھی آپ کی ضمیر یہی گواہی دے رہی ہے کہ ہر کامیاب ہے اور شمر ناکام ہے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ تو شمر نے جواب دیا کہ آپ کا سر لوں اور زیاد کے دربار میں پیش کروں تو مجھے عزت ملے گی، مجھے انعام ملے گا۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا شمر تم سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن جان لو تمہارا انعام عارضی ہے، ایک انسان کی طرف سے ہے، میرا انعام لافانی ہے، خالق کائنات کی طرف سے۔ بدل گئے تو جانتے تھے کہ ایک 72 کا قابلہ ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے یہ راستہ نکالنا چاہتے تھے، وہ ہمیں درس دینا چاہتے تھے، وہ ہمارے لیے تعلیم چھوڑنا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے باطل ہو، چاروں طرف سے غیر اللہ کا نظام ہو، چاروں طرف سے خلافت کے بجائے ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور فتنہ مسلط ہو، اور آپ محسوس بھی کرے کہ میں تنہا ہوں، تو بھی آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ اگرچہ یہ گن، یہ خبیث قوت، یہ باطل قوت، یہ نجس قوت آپ کی ان کی کثرت تعجب میں ڈالے، کثرت حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ نے صدق دل سے ایمان قبول کیا ہے تو پھر آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔